بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانیت کو توحید کی دعوت دینے والے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد مبعوث ہوئے۔ 1000 برس تک لوگ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین و مذہب پر تھے، مگر پھر شیطان کے ورغلانے سے انہوں نے چند مرحوم بزرگوں کے مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہ بزرگ ودّا، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ قوم نے اندھی عقیدت کا شکار ہو کر انہیں حاجت رواں اور مشکل کشا مانا اور ان کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ یوں پہلی بار بندوں کا اپنے رب سے رشتہ منقطع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس رشتے کو جوڑنے آئے، اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے بے پناہ اذیتیں برداشت کی۔ آخر 950 برس کی مسلسل تبلیغ کے بعد بھی جب قوم کی اکثریت اپنی ضد، سرکشی اور گمراہی پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا طوفان آیا جو سب کچھ بہا کر لے گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کرا کر محفوظ رکھا۔ طوفان نوح سے بچ جانے والے اہل ایمان صرف 80 مرد اور عورتیں تھیں۔ انہی سے دنیا کی آبادی کا اثر نو آغاز ہوا۔ ان کے بیٹوں یعنی سام، حام اور یافس کی اولاد ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سام کی نسل سے عرب، فارس اور روم آباد ہوئے۔ یافس کی اولاد سے ترکی، چینی اور یاجوج ماجوج نے جنم لیا۔ حام کی نسل سے افریقہ کو آباد کیا۔ حبشی، سوڈانی، قبطی اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو اسی عقیدے پر چھوڑ کر گئے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی میراث تھا، جس سے انسان اپنی روح اور دل کے گہرائیوں سے ابھرنے والے ان بنیادی سوالات کے جوابات پا لیتا ہے کہ اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، کائنات کیسے بنی، کس نے بنائی، میں کیسے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا، پیدا کرنے والا کون ہے، اتنا بڑا نظام عالم پیدا کرنے سے اس کا کیا مقصد ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھے اور برے کاموں میں بدلہ کیا ملتا ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے اور اسے دل کے گہرائیوں سے مان کر نسل انسانی بنیادی سوچ کے لحاظ سے ایک کنبہ بن جاتی ہے۔ پھر لسانی، علاقائی اور اقتصادی و ثقافتی اختلافات ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کے چند سو برس بعد انسانیت پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑی تھی، چنانچہ ایک بار پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پے در پہ رسول بھیجے گئے۔ جزیرۃ العرب کی وادی میں آباد بت پرست قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم طاقت، قد و قامت اور جنگجوئی میں بے مثال تھی، اور اسی گھمنڈ میں اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آندھی کا عذاب آیا جس نے ان سب کا استحصال کیا۔ حجاز سے شام جانے والی شاہراہ پر وادی ہجر میں آباد قوم سمود فن تعمیر میں اپنی نظیر آپ تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط مکانات بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم سمود نے انہیں جھٹلایا اور اپنی بدعقیدی ترک نہ کی۔ آخر ایک زوردار کڑک اور زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم سمود اور قوم عاد سمیت عرب کی کئی قومیں ایسی تھیں جن کا نام و نشان بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ عربی میں انہیں عرب بعیدہ کہا جاتا ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔